الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ، میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا، اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہم بات، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا کہ متقی گناہوں سے بچنے والے کو کہتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے متقی ہیں۔ اور نمبر 2، انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، یقیناً یہ ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ نمبر 3، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت پر دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان دو آیات میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض رضائے الہی کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں،
اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تفسیر تعلیم القرآن، فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اہم بات، اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور بارگاہ خداوندی میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ترجمہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ترجمہ اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ طرز کلام دونوں مقبولوں سے یکساں ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔